کر دیتی ہیں. آقا علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے جو ہے صحابہ کا دودھ نوش فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر جو ہے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ تناول فرمایا. حضرت محترم عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ جو شہر کے باشندے ہوا کرتے تھے وہ قرب و جوار کے دیہاتوں کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. جو امیر طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری انہیں ہوا لگے اور ان کی عربی بھی صاف ستھری رہ سکے, ان کی صحت بھی صاف ستھری رہ سکے. حضرات محترم جناب بالا حضرات محترم قبیلہ سعد کی دائیاں اکٹھا ہوتی ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد میں حنین سے چلتی ہیں اور حنین سے چلنے کے بعد میں ارادہ کرتی ہیں ہم مکے کے اندر جائیں گے, وہاں سے امیروں کے بچوں کو لے کر کے آئیں گے. جب امیروں کے بچوں کو لے کر کے آئیں گے امیروں کے بچوں کی پرورش کریں گے, ان پرورش کے بدلے میں ہمیں جو مال ملے گا ہم مالا مال ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پیاری اسلامی بھائیوں یہ تمام کی تمام دائیاں اکٹھی ہو کر کے چلتی ہیں. حضرت سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر جو ہے یہ لوگ جو ہے درختوں کے پتے کھا کھا کر کے گزارا کر رہے تھے. قحط سالی کا زمانہ تھا. ایسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں جو ہے آپ بیان فرماتی ہے ہمارے گھر کے اندر ایک اونٹنی تھی لیکن قحط سالی کی بنیاد پر اونٹنی نے دودھ دینا بند کر دیا تھا. ہمارے گھر کے اندر ایک خچر تھا وہ بھی بہت زیادہ لاگر تھا لیکن حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے میں اپنے قبیلے کی دائیوں کے ساتھ میں جو ہے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی. جب میں مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی اس وقت کے اندر جو ہے میرے قبیلے کی دائیاں جو ہے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے چل رہی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا میرا خچر بیٹھ جایا کرتا تھا, ہماری اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی. ہماری اونٹنی نحیف تھی, کمزور تھی اور جب تھک جاتی تھی تو بیٹھ جایا کرتی تھی. قبیلے کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ سعدیہ جلدی اٹھو اور جلدی کرنے کے بعد میں جو ہے ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاؤ. لیکن حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے تھوڑی تھوڑے فاصلے پر جو ہے ہمارا خچر بھی بیٹھ جایا کرتا تھا, ہماری اونٹنی بھی بیٹھ جایا کرتی تھی. لیکن جب مکے کی عمارتیں نظر آنے لگی, مکہ شہر نظر آنے لگا, مکہ شہر کے باہر جو ہے ہمارا خچر بیٹھ گیا. اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب کسی دائی نے انتظار نہیں کیا, اب ساری دائیوں نے جو ہے اپنی سواریوں کو وہیں پر روکا اور روکنے کے بعد میں جو ہے ساری کی ساری دائیاں جو ہے مکے کے گھروں میں جا کر کے کہتی ہیں کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ حضرات محترم کوئی کہتا ہے ہاں ہمارے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیے جس سال آقا علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے مکے کی سرزمین پر کسی گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی ہے, سب گھروں کے اندر بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اب ساری کی ساری دائیاں جاتی ہیں حضرت آمنہ کے گھر میں بھی گئی اور جانے کے بعد میں پوچھتی ہیں آمنہ تمہارے گھر میں سنا ہے کہ بیٹا ہے. حضرت آمنہ بیان کیا کرتی تھی بیٹا تو ہے مگر میرے بیٹے کے والد اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. جو بھی دائی اتنا سنتی تھی گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی. حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ سب کے بعد میں جو ہے مکے کی عمارتوں کے اندر داخل ہوتی ہیں اور داخل ہونے کے بعد میں جب گھروں میں داخل ہوتی ہیں پوچھتی ہے تمہارے گھر میں کوئی بیٹا ہے, تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہے. اس وقت کے اندر جو ہے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے بیٹا تو تھا مگر دائیاں لے کر کے جا چکی ہیں. ہر گھر سے آواز آ رہی تھی بیٹا تو تھا مگر دائیاں لے کر کے جا چکی ہیں. جس گھر کے اندر گئی سارے کے سارے بیٹے جو ہیں دائیوں نے اٹھا لیے ہیں لیکن سب کے آخر میں جو ہے حضرت آمنہ کے گھر کے اندر گئی. جانے کے بعد میں کہا آمنہ سنا ہے تمہارے گھر کے اندر بھی بیٹا ہے. حضرت آمنہ نے فرمایا بیٹا تو ہے مگر میرا بیٹا یتیم ہے, میرے بیٹے کی پرورش پر جو ہے تمہیں زیادہ معلومات نہیں ملے گا. کہا ذرا اپنے بیٹے کو دکھاؤ تو صحیح. پیاری اسلامی بھائیوں حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا ہے اور جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا ہے سعدیہ نے سرکار کو دیکھا اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حلیمہ سعدیہ کو دیکھا. آقا مسکرا دیے جیسا کہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اے حلیمہ سعدیہ اگر سب دائیوں کے بعد میں آنے والی تم ہو تو سب نبیوں کے بعد میں آنے والا میں محمد ہوں. برادران اسلام حضرت حلیمہ سعدیہ مسکراتی ہیں. مسکرانے کے بعد میں آقا علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں. آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میں سرکار کو لے کر کے جاؤں گی, میں آقا کو اپنے ساتھ میں لے کر کے
سرکار کو حضرت آمنہ نے پیار کیا، حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی عورتیں جس مقام پر اپنے خیموں کو جمائے ہوئے تھیں، آپ اپنے خیمے کے اندر جو ہے سرکار کو لے کر کے آئیں اور سرکار کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ دانے پستان سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا۔ دانے پستان کے اندر دودھ جو اترتا ہے وہ کم اترتا ہے، اور بائیں پستان کے اندر جو دودھ اترتا ہے وہ زیادہ اترتا ہے۔ سرکار نے دانے پستان سے دودھ پیا اور پھر اس کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے بایاں پستان دینا چاہا، مگر سرکار نے منہ پھیر لیا، کیونکہ سرکار کا ایک رضائی بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ کا سگا بیٹا اور تھا۔ سرکار نے اشارہ دیا، لوگوں میں عدل کرنے کے لیے آیا ہوں، انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ سرکار نے اشارہ فرما دیا، ایک پستان میں میرا حق ہے اور ایک پستان میں میرے رضائی بھائی کا حق ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہیں، اپنے پہلو میں لٹا دیا، اور پہلو میں لٹانے کے بعد میں اچانک حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہیں جو اونٹنی 63 سالی کی بنیاد پر دودھ نہیں دے رہی تھی، اچانک اس کے تھنوں سے دودھ نچنا شروع ہو گیا، دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے، دیکھو یہ اونٹنی ہماری دودھ نہیں دے رہی تھی اور میرے اندر بھی اتنا دودھ نہیں اترتا تھا جو میرے بچے کو کافی ہو سکے، اب میرے بچے نے بھی شکم سیر ہو کر کے پی لیا ہے اور محمد نے بھی شکم سیر ہو کر کے پی لیا ہے، اور ہماری اونٹنی کے تھنوں سے بھی دودھ نچ رہا ہے، اب لگتا ہے اس بچے کی برکت سے ہم مالا مال ہو جائیں گے، ہماری تنگ دستی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی، ہماری غربت جو ہے امیری کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ برادران اسلام، پھر اونٹنی کا دودھ دعا گیا، پھر اس کے بعد میں حضرت حلیمہ نے بھی پیا، حضرت حلیمہ کے شوہر نے بھی پیا۔ حضرت محترم 1-2 دن برابر جو ہے سرکار کی سے ارحاس کا جو ہے وہ معائنہ کرتے رہے، اور پھر دل ہی دل میں سوچتے رہے یہ بڑے عظمت والا بچہ ہے، یہ بڑی بڑا بابرکت بچہ ہے، یہ ایسا بچہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے آپ کی دودھ کی کمی کو بھی جو ہے اللہ نے پورا فرما دیا، اور جو ہمیں اپنے جانوروں کا دودھ نہیں مل رہا تھا اس بچے کی آمد کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے جانور کا دودھ میسر ہو گیا ہے۔ آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضرت محترم کل شام کے وقت میں عورتوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کل صبح جو ہے مکہ چھوڑ کر کے اپنے مقام کی طرف چلے جائیں گے، اپنے قبیلے کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے جو ہے ان کی والدہ کے پاس میں آئیں، اور آنے کے بعد میں کہا کہ ہم کل جو ہے مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اپنے لخت جگر کو پیار کر لو، اپنے نور نظر کو پیار کر لو۔ حضرت آمنہ نے سرکار کو دودھ پلایا، پیار کیا، اور اللہ کے حوالے کرتے ہوئے جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے خیمے کے اندر آ گئی ہیں۔ صبح صادق کے وقت میں آپ کے قبیلے کی عورتوں نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی قبیلے کی عورتوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے شوہر اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے اور میں اپنے خچر کے اوپر سوار ہو گئی، اور جب میرا خچر خانہ کعبہ کے سامنے آیا تو آنے کے بعد میں اس نے 3 سجدے کیے، اور 3 سجدے کرنے کے بعد میں میرے خچر نے زبان حال سے کہا کہ پروردگار میں کمزور تھا مگر تو نے اس بچے کی برکت سے مجھے طاقت عطا فرما دی ہے، میرے اندر توانائی عطا فرما دی ہے، میری کمزوری کو اس بچے کی برکت سے دور فرما دیا ہے۔ برادران اسلام، اب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہے، اب کسی کی سواری بھی جو ہے حضرت حلیمہ کی سواری کے قریب نہیں پہنچ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا خچر جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قبیلے کی عورتوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ کیا تم نے کوئی اور خچر لے لیا ہے، کوئی اور سواری لے لی ہے؟ آپ نے فرمایا خچر تو نہیں لیا ہے، کوئی سواری تبدیل نہیں کی ہے۔ حضرات محترم جو بھی آپ کو ملتا گیا وہ پوچھتے گئے حلیمہ سعدیہ ہم نے تمہیں آتے وقت دیکھا تھا، تمہاری سواری نہیں چلتی تھی لیکن اب تمہاری سواری اتنی تیز چل رہی ہے کسی کی جو ہے جرات نہیں ہے کہ تمہاری سواری کے مد مقابل آ سکے۔ ہے حلیمہ سعدیہ منظر کیا ہے؟ کیا کسی امین نے تمہیں سواری دے دی ہے؟ کیا تم نے اپنے خچر کو تبدیل کر لیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا لوگوں سنو سنو، میں نے کوئی سواری تبدیل نہیں کی ہے، اللہ نے سوار کی برکت سے سواری میں طاقت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوار
की बरकत से सवारी में ताकत अता फरमा दी है। और हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मेरी सवारी बड़ी तेज चलती, और जब कहीं रास्ते में मैं अपनी सवारी को रोकती, कह साली का जमाना था, और सरकार को लेकर के मैं उतरती तो मैं देखती कि वहां सब्जाजार जमीन हो जाती थी। क्या है वहां जमीन? सब्जाजार जमीन हो जाती थी, ज़रक़ानी बयान फरमाते। और फिर उसके बाद में हजरत हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के जो है अपने घर में गई, और जैसे ही सरकार को लेकर के अपने घर में गई, हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि हमारे जानवर कह साली की बुनियाद पर दूध नहीं दे रहे थे, हमारे जानवरों को चारा पेट भर के नहीं मिल रहा था, लोग अपने जानवरों के एक एक कतरा दूध के लिए तड़प रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार को लेकर मैं गई हूं, मैंने देखा हमारी बकरियों के थनों से दूध नुचना शुरू हो गया है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं घर के अंदर से बर्तन लेकर के आती हूं, तुम बकरियों का दूध निकालना शुरू कर दो। हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरे शोहर ने दूध दूना शुरू कर दिया। अब मेरे शोहर जो है दूध से लबरेज बर्तनों को करते चले जा रहे हैं, मगर दूध खत्म नहीं हो रहा है। घर के अंदर जितने भी बर्तन थे सारे के सारे बर्तन जो है दूध से लबरेज हो जाते हैं, मगर बकरियों के थन से दूध कम नहीं हुआ। कहने लगे हम बड़े हैरान, कहने लगे ये तो बड़ा बाज़मत बच्चा है, बड़ा बकमाल बच्चा है, अब तो हम मालामाल हो जाएंगे, अब तो हमारी गुर्बतें दूर हो जाएंगी, अब तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप बयान फरमाती हैं हमारे कबीले में किसी को भी अपने जानवरों का दूध नहीं मिल रहा था, लेकिन शाम के वक्त में जब हमारी बकरियां चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से लबरेज होते थे। तो हमारे कबीले के लोगों ने अपने अपने चरवाहों से कहा जहां हजरत हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं तुम भी उस जगह अपनी बकरियों को चराओ, ताकि हमें भी जो है अपने जानवरों का दूध मिल जाए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं ये चरागाह की बरकत नहीं थी, ये बरकत मोहम्मद मुस्तफा की थी। और हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है मेरे घर के अंदर से खुशबू निकला करती थी, तवज्जो है ना, हाँ, घर के अंदर से खुशबू निकलती थी, मेरे दरो दीवार महके रहते थे। अब मेरी बस्ती के मेरे कबीले के लोग आकर के कहते ए हलीमा कौन सा इत्र लगाती है तू, तेरे घर में से खुशबू बहुत निकलती है। हजरत हलीमा ने फरमाया मैं कोई इत्र नहीं लगाती, मेरे दरो दीवार को कोई इत्र नहीं लगता। हजरत हलीमा सरकार के बिछौने की तरफ लेकर के जाती, कहा इस बिछौने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं, जिस बिछौने में आका सोते हैं वो खुशबू से महक रहा है, और उसी की बरकत से मेरा सारा का सारा घर महक रहा है। फिर आका नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा बयान फरमाती हैं हजरत हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज इतने बढ़ते थे, ऐसे लगता था जैसे आम बच्चे एक महीने में बढ़ते तो सरकार एक दिन में इतने बढ़ते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 1 साल की हो गई। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैं घर का काम करती थी और मैं सरकार को पिंडोले में रख दिया करती थी, पिंडोला यानी झूला, और आका अलैहिस्सलाम को जब मैं झूले में रख देती तो मैं सरकार के झूले को हिला दिया करती थी, और सरकार के झूले को हिलाने के बाद में मैं काम और काज करने लगती थी। जब आका अलैहिस्सलाम के मैं झूले को हिला करके कामों काज करने लगती तो मैं देखती कि झूला सरकार का रुक गया। तवज्जो करें, झूला सरकार का रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद देखती मेरे बगैर हिलाए सरकार का झूला हिल रहा है। सरकार का झूला क्या है? हिल रहा है। जब आप फरमाती है जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की ए बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बचपन के अंदर थे, गहवारे के अंदर थे, मैं आपको झूले में रखने के बाद में झूला हिला दिया करती थी। उस वक्त के अंदर जो है आपका झूला रुक जाया करता था, मैं कामों काज करने लगती थी, लेकिन उसके बाद में जो है फिर आपका झूला खुद ब खुद हिलने लगता था। उसकी वजह क्या है? आका ने इरशाद फरमाया ए मेरी रज़ाई माँ, जब मेरा झूला हिलाने के बाद में तुम कामों काज करने लगती थी, मेरा झूला रुक जाया करता था, तो अल्लाह ताला मेरे झूले को हिलाने के लिए जमीन पर फरिश्तों
को भेज दिया करता था। यानी मेरे झूले को हिलाने के लिए कौन आते थे? फरिश्ते आते थे। और आप बयान फरमाती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर सतर कभी खुल जाती तो आका अलैहिस्सलाम रोने लगते, बेचैन हो जाते। मैं सरकार का सतर ढक दिया करती तो उसके बाद में सरकार जो है मुस्कुराने लगते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कभी सतर ढकने में मुझसे ताखीर हो जाती तो आप बयान फरमाती हैं कोई गैर से सरकार की सतर को ढक दिया करता था। आका अलैहिस्सलाम बड़े होते चले जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम दूसरे साल के अंदर चल रहे हैं। रब के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के घर के अंदर हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं अपने पहलू में लेकर के सोया करती थी, लेकिन एक रात मैंने देखा कि गर्मी का मौसम है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पहलू में सो रहे थे, लेकिन दरमियान रात के अंदर जब मेरी आंख खुली है तो चौधरी का चांद जो है गर्दिश कर रहा है। कभी ये चांद दाएं जाता है, कभी ये चांद बाएं जाता है, कभी ये चांद आगे जाता है, कभी ये चांद पीछे जाता है, यानी गोया कि ये चांद घूम रहा था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं उठ करके बैठ गई, मैं देर तक देखती रही। आज से पहले चांद को गर्दिश करते हुए नहीं देखा, चांद को जो है दाएं बाएं जाते हुए नहीं देखा, चांद को आगे पीछे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन ये चांद आगे पीछे किस लिए जा रहा है? आज से पहले ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है जब मैंने सरकार की तरफ देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपने गहवारे के अंदर, अपने झूले के, अपने बिस्तर के अंदर मुस्कुरा रहे हैं और सरकार की उंगली उठी हुई है और सरकार उंगली उठा करके जिधर को इशारा कर देते हैं आकाश का चंद्रमा जो है उधर को गर्दिश करता हुआ नजर आता है। इसी वाकये की तर्जमानी करते हुए आला हजरत बयान फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और कुर्सियां होता समा जब मुस्कुराते महद में और उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरी बशर हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपका खिलौना भी नूर का अता फरमाया। प्यारे इस्लामी भाइयों हम खाकी हैं, हमें खाकी खिलौने मिलते हैं। आका नूरी बशर हैं तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो नूरी खिलौने अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम अगर उंगली उठा दे तो ये आकाश का चंद्रमा गर्दिश करता हुआ नजर आता है। और हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे 2 साल के हो गए और जब आका अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए अब हमें सरकार को अपने पास में रखने का कोई भी हक नहीं था और हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास में गए और मेरे कबीले की सारी औरतें बड़े बड़े अमीरों के पास में उनके बच्चों को लेकर के गई, लेकिन हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि किसी औरत को जो है इतना सोना नहीं मिला, इतना माल नहीं मिला जितना सरकार की पैदाइश के सदके में जो है आपके दादा ने हमें अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। आप बयान फरमाती हैं आका अलैहिस्सलाम की परवरिश के वजह से हम माला माल हो गए, हमारे घर की जो है गुर्बत दूर हो गई, हमारे घर की मुफलिसी दूर हो गई, हमारे घर की तंगदस्ती दूर हो गई। अरे हमने आका की क्या परवरिश की, हमारे घर की गुर्बत का खात्मा हो गया। आप बयान फरमाती हैं फिर उसके बाद में माल तो बहुत आ गया, पहले माल नहीं था, माल आ गया बहुत ज्यादा, पहले घर में सोना नहीं था। एक रिवायत में आता है इतना सोना दिया कि खच्चर की खुर्जी भर करके जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सोना कि खच्चर की यानी खच्चर जो होता है जो उसकी खुर्जी होती है वो भर करके जो है सोना दिया था कि तुमने हमारे पोते की 2 साल परवरिश की है, उसको दूध पिलाया, तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा, इतना इनाम किसी को नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद में आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ करके आ गई। माल भी है लेकिन आका की कमी मैसर हो रही थी। आका नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की कमी महसूस हो रही थी, बड़ी बेचैनी थी, बड़ी बेकरारी थी। माल नहीं था मगर सरकार थे, चैन था। अब माल है, सरकार नहीं है, बेचैनी है। इस मौके पर हजरत हलीमा सादिया ने सरकार की कमी महसूस की। अजीब इत्तिफाक ये
یہ تھا کہ مکے کی سرزمین پر وبائی بیماری پھیل گئی. وبائی بیماری کہتے ہیں جیسے ابھی کورونا آیا تھا نا, ایسی وبائی بیماری ہوتی تھی. طاعون ہے, برس کی بیماری ہے, ایسی بیماریاں ہوا کرتی تھی. برادران اسلام, ایسی بیماری جب پھیلی اس وقت کے اندر جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لے کر کے حضرت آمنہ کے پاس گئی, اور جانے کے بعد میں کہا, اے آمنہ, یہاں پر وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے, ہمیں اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا انہیں کوئی آصیب کا اثر ان کے اوپر ظاہر ہو جائے, اس لیے ہم سرکار کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں. آمنہ نے کہا, اگر تم میرے بیٹے کو لے کر کے جانا چاہتی ہو تو تم لے کر کے جا سکتی ہو, لیکن میرے بیٹے کی بڑی شانیں ہیں, میرے بیٹے پر کوئی وبائی بیماری کا اثر نہیں ہوگا, میرے بیٹے کے اوپر کسی آصیب کا اثر نہیں ہوگا. آپ نے ولادت کے واقعات سنے, ایام حمل کی باتیں سنائیں اور ان کو جو ہے مطمئن کیا, لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے اپنی بستی میں آ گئی. جب آقا علیہ السلام کو لے کر کے آئی, سب لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ گئے, اور دیکھنے کے بعد میں جو ہے کہنے لگے برکت والا بچہ آ گیا ہے, وہ برکتی بچہ آ گیا ہے کہ جس کی علامت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری قحط کو ختم فرمایا تھا. برادران اسلام, اب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے آقا علیہ السلام کو جو ہے جب کام کیا کرتی تھی اپنے ساتھ میں لے کر کے بیٹھا کرتی تھی. حضرت محترم, ایک دن آقا علیہ السلام جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے, اے میری ماں, مجھے اپنے بہن بھائی جو ہے وہ نظر نہیں آتے, میرے بہن بھائی کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا, وہ چراگاہ میں جاتے ہیں, بکریاں لے کر کے جاتے ہیں, وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں. برادران اسلام, اس وقت کے اندر جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ سے بیان کرتے ہیں, اے میری ماں, جب میرے رضائی بھائی کل صبح کو جائیں, آپ بھی مجھے ان کے ساتھ میں بھیج دینا. حضرات محترم, لوگ کہتے ہیں نبی نے بچپن میں بکریاں چرائی تھی, لیکن انہیں نبی کا بکریاں چرانا نظر آتا ہے, لیکن چاند کا جو ہے انگلی کے اشارے سے گردش کرانا نظر نہیں آتا, انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نظر نہیں آتا, انہیں سورج کا جو ہے ڈوبا ہوا سورج جو ہے پلٹانا نظر نہیں آتا, انہیں سنگریزوں سے کلمہ پڑھوانا نظر نہیں آتا, نبی کے قدم کے نیچے پتھر کا پگھلنا نظر نہیں آتا, نبی کے ہاتھ کی جھائیوں سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہونا نظر نہیں آتا. انہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ مصطفیٰ نے بکریاں چرائی ہیں. میں کہتا ہوں جملہ سنبھالو ورنہ گستاخ بن جاؤ گے, رانے درگاہ ہو جاؤ گے, دنیا بھی ویران ہو جائے گی, آخرت بھی ویران ہو جائے گی. ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو نبی کی تعظیم کرو, اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا. برادران اسلام, آقا علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ سے ذکر کیا,